میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل انسانیت کی راہ میں بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پیارے ناظرین، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو مجھے بڑی عجیب عجیب سی چیزیں نظر آتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تھی تو ایک بادل کا سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ بالکل بھی محسوس نہیں ہوتی، اور اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے کے پر اپنی ٹہنیاں میری طرف جھکا دیتی، جیسے کہ وہ مجھے سلام کر رہے ہوں۔ میں حیران ہوتی کہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، اور جب میں زمزم کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آ جاتا اور بالکل اوپر تک آ جاتا۔ پھر میں اپنے ہاتھوں سے ہی بالٹی پکڑ کر پانی نکال لیتی۔ مکہ کی عورتیں مجھے کنویں کے پاس روک لیتی اور مجھے جانے نہ دیتی اور کہتی، اے آمنہ، تم تھوڑی دیر اور یہیں کھڑی رہو، ورنہ تمہارے جانے کے بعد یہ پانی واپس سے نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں پانی نکالنے میں بہت مشکل ہوتی۔ اسی طرح سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں سنا کرتی تھی کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو بہت تکلیف جھیلنی پڑتی ہے، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی سر درد، کبھی الٹی، کبھی بخار، کبھی چڑچڑاپن۔ یہ ساری باتیں سن کر میں سوچتی کہ عجیب ہے، مجھے تو پورے 9 مہینے میں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، جب یہاں تک کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو مجھے سر درد تک نہ ہوا۔ حضرت آمنہ کو عجیب عجیب سے خواب بھی آیا کرتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں سوتی تو مجھے خواب آتا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ماں آمنہ کے پیٹ میں تھے تو ان کی دادی نے ان کے دادا حضرت عبد المطلب کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ جو ہماری بہو ہے بہت ہی مہنگا عطر لگاتی ہے، میں تو پریشان ہو چکی ہوں، آپ ذرا آمنہ سے اس بارے میں پوچھیے۔ یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا کہ اس بارے میں تو ہی پوچھ لیتی، تو نے کیوں نہیں پوچھا؟ تو آپ کی دادی نے کہا کہ میں نے کئی مرتبہ تو پوچھنے کی کوشش کی، مگر جب بھی میں آمنہ کے سامنے جاتی ہوں تو اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ آمنہ کے چہرے پر اتنی چمک آ گئی ہے کہ میں کچھ پوچھ ہی نہیں پاتی ہے، تو آپ ہی جا کر اس سے پوچھ لیجئے۔ یہ سن کر ان کی دادا نے کہا کہ تو عورت جات ہے، تو گھر میں رہتی ہے، لیکن میں مرد ہوں، گھر سے باہر نکلتا ہوں، مکہ میں قریش کا سردار ہوں، جو بھی مجھ سے ملتا ہے پوچھتا ہے کہ اے عبد المطلب، تمہارے گھر سے اتنی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اور ہاں، ایک عجیب بات یہ بھی ہے، عطر کی خوشبو وہیں سے آتی ہے جہاں آمنہ جاتی ہے۔ اگر آمنہ رسوئی میں جاتی ہے تو خوشبو رسوئی سے آتی ہے، اگر غسل خانے میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اگر بیٹھکے میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی عطر نہیں ہے، نہ عراق کا ہے اور نہ مصر کا ہے، یہ تو کوئی خاص ہی عطر ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے ہمت کی اور آمنہ کو بلا کر کہا، بیٹی آمنہ، تجھے پتہ ہے میں قریش کا سردار ہوں، خانہ کعبہ کا متولی ہوں، بڑی عزت والا ہوں، اور جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اے عبد المطلب، تیرے گھر میں عطر کی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ بیٹی، میں تو عطر لگاتا نہیں ہوں، تیری ماں بھی عطر نہیں لگاتی ہے، تو یہ عطر تو کہاں سے لاتی ہے؟ یہ سن کر حضرت آمنہ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور بولی، ابا جان، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے ساری زندگی کبھی کوئی عطر نہیں لگایا، مجھے اچھے اور برے عطر کی پہچان بھی نہیں ہے، میں نے آج تک کسی عطر والے سے کوئی عطر بھی نہیں خریدا، مگر ابا جان، میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتی ہوں۔ پھر حضرت آمنہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کہا، ابا جان، یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت ہے، آپ نے تو صرف خوشبو محسوس کی ہے، اگر میں آپ کو اور باتیں بتا دوں تو آپ مجھے پاگل دیوانی کہیں گے۔ یہ سورج مجھے کئی بار مجھے سلام کرتا ہے، یہ چاند بھی مجھے سلام کرتا ہے، اور یہی نہیں، جب میں سوتی ہوں ایسے ایسی عورتیں میرے سامنے کھڑی ہو کر پنکھا کرتی ہیں
जिन्हें आज तक मैंने कभी ना देखा और न जिन्हें आपने कभी देखा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर काबे की लाभ पकड़कर रो रो कर दुआ करते, या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं है, मगर उसके घर में एक जो बच्चे की पैदाइश होने वाली है, या अल्लाह उस बच्चे की हिफाजत फरमा और मेरे अब्दुल्ला की नस्ल को बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चाचा भी इसी इंतज़ार में रहते थे कि उनके भाई अब्दुल्ला का बच्चा कि भाई अब्दुल्ला के घर कब बच्चा होगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा था कि जब आखिरी नबी आने वाले होंगे तो उनके पैदाइश से 10 दिन पहले आसमान पे एक लाल सितारा चमकेगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त नज़दीक आया और 10 दिन बाकी थे, तो आसमान पर वही लाल सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में खलबली मच गई। उनके आलिम ने सब यहूदियों को जमा किया और कहा, देखो, आसमान पर लाल सितारा चमक रहा है, इसका मतलब है कि आखिरी नबी आने वाले हैं। जाओ और मालूम करो कि इस वक्त मदीना मुनव्वरा में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश है। 10 दिन बाकी हैं। तो यहूदी मदीने गए और मालूम किया तो वहाँ पता चला कि बहुत सी औरतें हमल से थीं, मगर किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4 महीने बाकी थे। वो आलिम के पास लौटे और पूछा, आलिम के पास लौटे और कहा कि मदीने में तो ऐसा कोई भी बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। तो उस आलिम ने उन सब को कहा कि जाओ अब मदीने में जाकर पता करो। तो वो सारे यहूदी मक्का में जाकर पता किया तो वहाँ पर लोगों ने बताया कि यहाँ पर 5 औरतें हैं जिनके बच्चा होने वाला है। यहूदियों ने कहा कि नहीं, हमें ऐसे बच्चे की पैदाइश खबर चाहिए जिसका बाप पहले ही इंतकाल कर चुका हो। तो फिर लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। इस बच्चे के बाप अब्दुल्ला कुछ महीने पहले ही दुनिया से चले गए। यह सुनकर यहूदियों की तो चीखें निकल गईं और रोते चिल्लाते हुए अपने आलिम के पास वापस पहुँचे और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का में चली गई। और धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। आखिर में वो दिन आया जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, जिसका इंतज़ार आसमान, ज़मीन, परिंदे और दुनिया की हर मखलूक कर रही थी। और वो घड़ी आई, आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से पूरी दुनिया बनाई गई। अगर वो नहीं होते तो शायद ये दुनिया भी नहीं होती। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चाँद 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके खातिर सूरज को अपनी खातिर जगह पर रोक दिया गया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ सूरज अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अभी तक असर की नमाज अदा नहीं की। आज उसी बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास पूरी ज़िंदगी में जिब्राइल अलैहिस्सलाम 26,000 बार आए। रात गहरा चुकी थी। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के पेट में हल्का सा दर्द उठा। उन्हें महसूस हुआ कि शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया है। उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह खबर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मोहल्ले की दाई हजरत सिफा को बुलाकर कहा, आज की रात तुम आमना के साथ रहो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर बच्चा पैदा होने वाला है। रात धीरे धीरे गुजरती रही। चाँद खामोश होकर बादलों में छुप गया। हजरत आमना फरमाती हैं, जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई उस वक्त गरीबी का ये आलम था कि चिराग में तेल जलाने तक के पैसे नहीं थे। यही वो गरीबी की रात थी जिसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। उस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब सारी रात और उनके बेटे उस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके बेटे सारी रात घर के बाहर बैठे रहे और यही सोचते रहे कि अगर अब्दुल्ला की बीवी के साथ कोई हादसा हो गया तो हम फ़ौरन उसके इलाज का इंतज़ाम करेंगे। पूरी रात कोई नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी। चाँद खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घर के अंदर और घर के बाहर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत आमना के पेट में तेज दर्द उठा और वो समझ गईं कि अब पैदाइश का वक्त आ गया है। उन्होंने दाई सिफा को आवाज़ दी कि मुझे तेज दर्द हो रहा है। 1 घंटा पैदाइश का वक्त गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ वक्त पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر 3 عجیب نشانیاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر 3 بڑی نشانیاں سامنے آئیں، جنہیں دیکھ کر دائی صفا بھی حیران رہ گئی۔ پہلی چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی ناف سے جڑی ہوتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف ماں کی آنت سے نہیں، بالکل الگ تھی۔ اور دوسری چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت گندگی نکلتی، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کے ساتھ نجاست کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تیسری چیز، جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا ہے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ختنہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہو چکا تھا، دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ 3 باتیں دیکھ کر دائی صفا گھبرا گئی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولی، ہے آمنہ، میں نے اپنی زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ پھر حضرت صفا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر حضرت صفا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر زمین پر لٹا دیا۔ جیسے ہی انہوں نے زمین پر لٹایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کروٹ بدلی اور گھٹنوں کے بل جھک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے 15 منٹ تک سجدے میں رہے۔ پھر آپ نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا، اے لوگوں، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہی ہے۔ پھر آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے بچے گود میں لیا تو اچانک دیکھا کہ آسمان کے تارے زمین کی طرف قریب ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور میری گود سے میرا بچہ اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے ایک آواز آئی، اے جبرائیل علیہ السلام، اس بچے کو پوری دنیا کا چکر لگواؤ، اسے سارے نبیوں کی خوبیاں عطا کرو، اسے یوسف کی خوبصورتی دو، اسے ایوب کا صبر دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو اور داؤد کی میٹھی زبان دو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ بادل کا سایہ ہٹ گیا اور میں نے دیکھا کہ میرا بچہ پھر سے میری گود میں لیٹا ہوا تھا۔ صبح ہونے ہی والی تھی کہ دائی صفا باہر نکل کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خوشخبری دیتی ہیں کہ آپ کے گھر بیٹا ہوا ہے۔ یہ سن کر رات بھر جاگے ہوئے عبد المطلب کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اس قدر حیران تھے کہ آمنہ کے گھر اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہوا۔ سارے چاچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، یہاں تک کہ ابو لہب کی باندھی صوبیہ نے جا کر جب ابو لہب کو یہ خوشخبری سنائی، اے ابو لہب، تجھے بھتیجا مبارک ہو، تو یہ سن کر ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے باندھی صوبیہ سے کہا، جا، میں نے تجھے اپنے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کیا۔ حضرت عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، مگر خوشی اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنی پوتے کو گود میں لیے کعبہ کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ سارے مکے والے بھی خوشی سے نعرے لگانے لگے، مگر عبد المطلب یہ کہاں جانتے تھے کہ ان کا پوتا وہ انسان ہے جس کی خاطر اللہ نے پوری دنیا بنائی۔ ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ نے معراج کی رات اسے زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر اپنے سامنے بٹھایا اور اس سے باتیں کی۔ یہ وہی پوتا ہے جسے اگر مایوس دیکھا جائے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو آسمانوں پر تہلکہ مچ جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگی اور پھر اس کا نام رکھا محمد۔ محمد کا مطلب ہے وہ انسان جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ والے کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ کیسا عجیب سا نام تم نے اپنے پوتے کا رکھ دیا ہے، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا ہے۔ مگر عبد المطلب کہاں جانتے تھے کہ یہی بچہ ایک دن اتنی شان پائے گا کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم
مدینے میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تبھی آپ کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے بچپن سے ہی معلوم تھا کہ آپ بڑے ہو کر بہت بڑے انسان بنیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے چاچا جان، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، جب آپ صرف 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چارپائی پر اکیلے لیٹے رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو چپ کرانے کی کوشش کی، مگر آپ نے میری طرف نہیں دیکھا، بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا، اور پھر میں نے بھی جب آسمان کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے۔ آپ جدھر انگلی لے جاتے چاند ادھر ہی چلا جاتا۔ تو یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے چاچا جان، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسے تھے ہمارے پیارے نبی جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی کہ ان کی ماں اس یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا تک نہیں خرید سکتی تھی، مگر اللہ نے چاند کو یہ حکم دے دیا، اے چاند، تو میرے محبوب کے لیے کھلونا بن جا اور اس سے کھیلا اور اسے رونے مت دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی، اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے سب زمین میں گر پڑے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں ایک آگ تھی جو 1000 سال سے لگاتار جل رہی تھی۔ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت اچانک سے وہ آگ بجھ گئی، اور اس بادشاہ نے اپنے محل میں اپنے شکل کے 14 لائٹیں بنوا رکھی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے پر وہ سارے لائٹیں زمین پر گر پڑیں۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ایک یہودی آدمی اپنا سامان بیچنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا۔ وہ یہودی آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، اسے ساری نشانیاں نظر آنے لگیں جو آخری نبی کے پیدائش کی خبر دیتی تھی۔ اس نے مکہ والوں سے پوچھا، آج کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے کیا؟ تو لوگوں نے جواب دیا، ہاں، کہ فلاں فلاں عورت کے ہاں لڑکا ہوا ہے۔ یہ سن کر اس یہودی نے کہا، نہیں، مجھے ایسے بچے کے بارے میں بتاؤ جس کا باپ نہ ہو۔ تو لوگوں نے بتایا، ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے، اس کے باپ عبداللہ کچھ مہینے پہلے ہی انتقال کر چکے ہیں۔ یہ سن کر یہودی بولا، مجھے اس بچے کو دکھاؤ، میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہودی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر پہنچا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا، اور پھر اچانک اس نے بچے کو پلٹ کر دیکھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کی طرف نگاہ ڈالی، اور بس اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی۔ پھر جب اس یہودی نے اس نبوت کی مہر کو دیکھی تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا، ہائے افسوس، یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی، یہی اللہ کا آخری رسول ہے۔ مکہ کے لوگ جو پہلے سے ہی حضرت مطلب کے لیے دل میں جلن رکھتے تھے، یہ دیکھ کر اور بھی حیران رہ گئے کہ جو کائن آتا ہے انہی کے دروازے آتا ہے، جو راہب آتا ہے وہی انہیں خوشخبری سناتا ہے، اور جو بھی آتا ہے ان کے ہی بارے میں پیشین کوئن کر کے چلا جاتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں جناب عبد المطلب کے لیے اور اس بچے کے لیے حسد کی آگ جلنے لگی۔ مکے کی زمین پر بہت سے بچے پیدا ہوئے، مگر کسی کے لیے ایسی باتیں نہیں سنی۔ یہ حسد جو پیدائش کے پہلے لمحے سے شروع ہوا، آگے چل کر مذہبی دشمنی میں بدلنے والا تھا۔ یہودی پھر سے پکارنے لگا، میں نے اس بچے کو پہچان لیا ہے، میں اسی کی تلاش میں مکہ آیا تھا۔ پھر عبد المطلب جلدی سے اس بچے کو گھر لے گئے اور چھپا دیا۔ یہ ہے ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا واقعہ، جسے آج ہم لوگ 12 ربیع الاول کے طور پہ مناتے ہیں۔ صرف مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، مگر ان کی سنتوں پر سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے بھائیوں۔ تو میں آپ سبھی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اپنے گھروں میں اپنے نبی کریم کا جلسہ ضرور منائیے، اس کے لیے کوئی منع ہی نہیں ہے، پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کی جو مین سنت ہے، نماز کو ضرور ادا کریے، نماز کسی بھی صورت میں چھوڑیے نہیں۔ یہی ہمارے آقا کا پیغام تھا کہ اللہ ایک ہے اور اس اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کسی سے خوف مت کرو۔